لوسیل کے اسٹیڈیم میں لاکھوں شائقین کی موجودگی میں ارجنٹینا اور فرانس کی ٹیموں میں ایسا مقابلہ ہوا جو فٹ بال کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ٹرافی ملنے سے پہلے ہی ارجنٹینا کے کھلاڑی ایلین میسی اسے بوسہ دیتے نظر آئے اور بالآخر یہ انہی کے ٹیم کے حصے میں آئی۔ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ختم ہوا۔ مورخ نے تاریخ کی کتاب ان آخری سطروں کے ساتھ رقم کی کہ دنیا کی تاریخ میں میسی کے اتنا بڑا فٹ بالر پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج کے مورخ نے یہ لکھنا گوارا نہیں کیا کہ ارجنٹینا نے غلامی پسند فرانس کو عربوں کی سرزمین پر فٹ بال کے میدان میں شکست فاش دی اور پوری دنیا اس کی گواہ بنی۔ خود فرانس کے صدر ایلین میکرون جو اپنے ملک کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھے، اس رسوائی کا تمغہ لیے لوٹے۔ فلسطین کی ٹیم ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی، لیکن پورے ورلڈ کپ پر فلسطین ہی چھایا رہا۔ اسرائیلی جو کھیل دیکھنے قطر آئے ہر قدم پر ذلیل ہوئے۔ دنیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ فلسطین ہر عرب عوام کے دل کی دھڑکن ہے۔ ہر طرف فلسطینی پرچم لہرایا۔ ہر عرب ٹیم کی جیت پر اس ملک کی نہیں بلکہ فلسطین کی آزادی کے نغمے گائے گئے۔ ارجنٹینا جس نے فرانس کو دھول چٹا دی، اسے اگر کسی ملک نے ورلڈ کپ کے میچز میں ہرایا تو وہ تھا سعودی عرب۔ گروپ لیول میچز یاد کریں۔ پہلی بار ایک عرب ملک مراکش سیمی فائنل تک پہنچا اور اپنی موجودگی کا احساس پوری دنیا کو دلا گیا۔ قطر نے یہ سب کر دکھایا اور دنیا حیران و سشتر رہ گئی کہ ایک عرب ملک وہ کچھ کر سکتا ہے جو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے خواب و خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہاں 28 نومبر سے جب فیفا ورلڈ کپ کے گروپ میچز شروع ہوئے تھے، بڑی چہل پہل اور رونق ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ کیپٹل دوحہ اور صنعتی شہر لوسیل میں جمع ہیں۔ قطر میں قومی دن کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں اور اس بار ان تقریبات کا نعرہ ہے ہمارا اتحاد ہماری طاقت۔ اس موقع پر سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ قطر کے نیشنل ڈے کی تقریبات پڑوسی ملک امارات یعنی UAE میں بھی شروع ہوئیں۔ امارات کے صدر اور وہاں کے لیڈروں نے قطر کے امیر تمیم بن حمد کو مبارکباد بھیجی۔ برج خلیفہ پر قطر کا پرچم اور مبارکباد کا پیغام نظر آیا۔ آپ وہ وقت نہیں بھولے ہوں گے جب قطر کے بائیکاٹ کی مہم چلانے والوں میں امارات سب سے آگے تھا۔ آگے یہ بھی جانیں کہ کیا جب امریکہ کے صدارتی الیکشنز ہوں گے تو اگلا پریزیڈنٹ امارات اور اسرائیل کی پسند کا ہوگا۔ اسرائیل نے سعودی عرب کے ساتھ رشتے نارمل کرنے کی کوششیں دوبارہ شروع کی۔ سعودی عرب کا موقف کیا ہے؟ آج سوموار کا دن اور دسمبر کی 19 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ بنیامین نیتن یاہو نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اثر نو پیس انیشیٹو شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھگڑے کا بھی حل نکلے گا۔ نیتن یاہو نے سعودی عرب کے چینل العربیہ کو اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کے قیام سے دو مقصد حاصل ہوگا۔ ایک یہ کہ اسے اسرائیل اور عرب امریکہ کے درمیان کمپریہنسو امن قائم ہوگا، دوسرے یہ کہ پورا علاقہ ایسا بدل جائے گا کہ اس کی توقع بھی آپ نے نہیں کی ہوگی۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اس سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کا راستہ کھلے گا۔ مجھے اس پر یقین ہے اور میں اسی راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ نے کہا ہے کہ اب گیند سعودی عرب کے پالے میں ہے، یہ اس کوشش میں شامل ہوگا یا نہیں۔ نیتن یاہو نے اس بات کی بھی امید ظاہر کی ہے کہ دوسرے ممالک بھی اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیں گے۔ 2020 میں امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ رشتے استوار کر لیے تھے۔ سعودی عرب اب تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا مخالف رہا ہے، تاکہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہ آ جائے اور مشرقی یروشلم اس کا کیپٹل ہو۔ سعودی عرب کی قیادت میں
अरब मुल्कों ने इत्तेफाक राय से यह हल इसराइल के सामने पेश किया था, जिसे अरब पीस इनिशिएटिव कहा जाता है। अब तक सऊदी अरब अपना यही मौकिफ दोहराता रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने अल अरबिया चैनल को अपने इंटरव्यू में सऊदी अरब के साथ रिश्ते इस्तेवाल करने की कोशिशों की जो ताज़ा पेशकश की है, उस पर सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। एक सियासी तज्जिया निगार महमूद हिल्मी ने एक अरब वेबसाइट को बताया कि नेतन्याहू बखूबी जानते हैं कि जब तक सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन के किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करता, इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नेतन्याहू इसराइल की अब तक की तारीख की सबसे ज्यादा इंतहा पसंद हुकूमत बना रहे हैं। महमूद हिल्मी ने कहा कि सऊदी अरब नेतन्याहू की पेशकश कबूल नहीं करेगा, वरना ये उस पीस इनिशिएटिव का इनकार होगा जो खुद उसके साबिक हुक्मरान किंग अब्दुल्लाह की कोशिशों से पेश किया गया था और जिस पर सऊदी अरब अब तक कायम है। और अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर भी ले तो वो इस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की सरहदों के मुताबिक नहीं हो जाता। गुज़िश्ता साल नवंबर में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने अल अरबिया चैनल को ही साफ लफ्जों में कह दिया था कि जब तक कि फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता और ईस्ट यरूशलेम इसका कैपिटल नहीं बन जाता, तब तक सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। इसी दौरान इसराइली मीडिया ने बताया कि वाशिंगटन में यूएई यानी इमारात और इसराइल के सफीरों ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस से मुलाकात की है। रॉन डी सैंटिस 2024 में अमरीकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के एक नुमाया उम्मीदवार हो सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट ने बताया है कि इमारात के सफीर यूसुफ अल उतैबा और इसराइल के सफीर माइक हेर्ज़ोग ने फ्लोरिडा के गवर्नर से मुलाकात की है। ये मुलाकात अमेरिकन ज्यू कमेटी के एक इवेंट के साइड लाइन पर हुई है, जिसमें करीब 400 अफराद शरीक थे। इस मुलाकात की इत्तला इसराइली सफीर ने खुद ट्वीट करके दी और इसमें इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक रॉन डी सैंटिस ने एक मौके पर कहा था कि वेस्ट बैंक ऑक्युपाइड या मकबूजा इलाका नहीं है, बल्कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है। इसके बारे में अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहती है, मेरे लिए अहम नहीं। इस अखबार ने लिखा है कि 44 साला रॉन डी सैंटिस अमरीकी सफारत खाने को तेल अवीव से मकबूजा यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के अलंबरदार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो भी 2024 में दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने फॉक्स न्यूज को अपने इंटरव्यू में कहा था कि रॉन डी सैंटिस को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अगर सैंटिस ऐसा करते हैं तो इससे उन्हें ही नुकसान होगा। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।